اس معلوماتی ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس انتہائی پیچیدہ لیکن زبردست دنیا کو بالکل ایک روسی میٹریوش کا ڈال کی طرح ایک ایک طے کر کے کھولنے والے ہیں۔ مشین لرننگ کے بنیادی اصولوں سے لے کر آج کے جدید ترین جنریٹو اے آئی تک کا یہ سفر واقعی حیرت انگیز ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر کام کیسے کرتا ہے۔ تو اس سفر کے 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 اے آئی کی دنیا، نمبر 2 مشین لرننگ کے بنیادی اصول، پھر ایم ایل کی 3 اقسام، چوتھے نمبر پر ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹ ورکس، پانچویں میں نیورل نیٹ ورک آرکیٹیکچرز اور آخر میں جنریٹو اے آئی اور اس سے آگے کی دنیا۔ چلیں سب سے پہلی تہہ سے شروع کرتے ہیں، اے آئی کی دنیا۔ بنیادی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی ان ٹیکنالوجیز کا نام ہے جو کمپیوٹرز کو ایسے کام کرنے کے قابل بناتی ہیں جن میں عام طور پر انسانی ذہانت چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب ڈیٹا میں پیٹرنز پہچاننا، تصویروں کا تجزیہ کرنا یا پھر بولی گئی باتوں کو سمجھنا۔ اب یہ صرف سائنس فکشن نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، اور یہ باقاعدہ ہماری زندگی میں گھل مل چکا ہے۔ فیس آئی ڈی سے فون ان لاک کرنے سے لے کر سری اور الیکسا کو کمانڈز دینے تک ہر جگہ اے آئی ہے۔ زوماٹو یا اوبر پر ڈیلیوری کا وقت دیکھنا ہو یا نیٹ فلکس اور امیزون پر پسند کی تجویز لینی ہو، سب اے آئی ہے۔ یہاں تک کہ سڑک پر لگے ٹریفک کیمرے جو خود بخود نمبر پلیٹ پڑھ کر چالان کاٹ دیتے ہیں، وہ بھی اسی ذہانت کا ثبوت ہے۔ اب اس ڈول کی دوسری تہہ کھولتے ہیں، مشین لرننگ کے بنیادی اصول۔ مشین لرننگ اصل میں اے آئی کا وہ انجن ہے جو اس وقت تقریباً ہر ماڈرن اے آئی ایپلیکیشن کو چلا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں مشینوں کو ہر چھوٹی بات کے لیے خود سے پروگرام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ الگورتھم ڈائریکٹ ڈیٹا سے خود سیکھتے ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں انٹرنیٹ پر ڈیٹا کا اتنا طوفان آیا ہے کہ اس ڈیٹا ڈریون لرننگ نے پوری گیم ہی پلٹ دی۔ اگر ہم روایتی کمپیوٹر سائنس اور مشین لرننگ کا موازنہ کریں تو فرق بالکل صاف ہے۔ پہلے انسان کو ان پٹ اور لاجک دونوں دینے پڑتے تھے تاکہ ایک آؤٹ پٹ مل سکے، لیکن مشین لرننگ میں ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں مشین کو دے دیتے ہیں اور مشین ان کے درمیان کا تعلق سمجھ کر خود ہی لاجک یعنی ماڈل تیار کر لیتی ہے نا زبردست؟ اور ہر مشین لرننگ ماڈل ایک بہت ہی آسان 2 قدمی عمل سے گزرتا ہے۔ پہلا قدم ہے ٹریننگ، جہاں یہ پرانے ڈیٹا سے پیٹرن سیکھتا ہے، جیسے بینک کے پرانے لونز کا ڈیٹا دیکھ کر سمجھنا کہ کون سا لون سیف تھا۔ اور پھر دوسرا قدم ہے انفرنس، یعنی اسی سیکھے ہوئے ماڈل کو استعمال کر کے نئے ڈیٹا پر پیشین گوئی کرنا کہ مستقبل میں کسی نئے شخص کی لون کی درخواست منظور کرنی چاہیے یا نہیں۔ اب ایم ایل کی اس تہہ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایم ایل کی 3 اقسام۔ ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے حساب سے ان الگورتھمز کو 3 خصوصی حصوں میں بانٹا گیا ہے: سپروائزڈ لرننگ، انسپروائزڈ لرننگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ۔ ان تصورات کو اصل زندگی سے جوڑیں تو ان کی سمجھ اور آسان ہو جاتی ہے۔ سپروائزڈ لرننگ وہاں بہترین ہے جہاں ہمیں معلوم ہو کہ کیا ڈھونڈنا ہے، جیسے اسپیم ای میلز کو پکڑنا یا لونز اپروو کرنا۔ انسپروائزڈ لرننگ وہاں کام آتی ہے جہاں ڈیٹا کو خود سے کیٹیگرائز کرنا ہو، جیسے خبروں کی درجہ بندی یا امیزون کی شاپنگ تجویز۔ اور ری انفورسمنٹ لرننگ یہ تھوڑا الگ ہے، یہ غلطی پر سزا اور صحیح کام پر انعام کے تصور پر چلتی ہے، اور اسی کی وجہ سے سیلف ڈرائیونگ گاڑیاں اور اے آئی چیس پلیئرز اتنے ماہر ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سب سے بڑا فرق ڈیٹا کی فراہمی کا ہے۔ سپروائزڈ ماڈلز کو پہلے سے تیار شدہ، لیبل کیا ہوا ڈیٹا دیا جاتا ہے۔ ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ای میل اسپیم ہے اور یہ نہیں ہے۔ لیکن انسپروائزڈ ماڈلز بالکل آزاد ہوتے ہیں، انہیں بغیر لیبل کا خام ڈیٹا ملتا ہے اور یہ خود اس ڈیٹا میں چھپے ہوئے پیٹرنز ڈھونڈ کر ان کو الگ الگ گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ خیر، اب اور گہرائی میں اترتے ہیں ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹ ورکس کی تہہ میں۔ جب عام مشین لرننگ بکھرے ہوئے اور غیر منظم یعنی انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے سامنے ناکام ہو جاتی ہے تو ڈیپ لرننگ میدان میں آتی ہے۔ انسٹرکچرڈ ڈیٹا سے مراد ہے تصویروں کے لاکھوں پکسلز، ویڈیو یا آڈیو کی پیچیدہ لہریں۔ اس قسم کے ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے ڈیپ لرننگ بالکل انسانی دماغ سے متاثر ہو کر آرٹیفیشل نیورونز کے بہت بڑے نیٹ ورکس کا استعمال کرتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک کالج گریڈنگ سسٹم کے بارے میں سوچئے۔ اگر ایک فائنل CGPA کا بالکل ٹھیک اندازہ لگانا ہو
تو نیورل نیٹ ورک وقت کے ساتھ ساتھ مڈ ٹرمز اور کلاس ٹیسٹس کی اہمیت یا ان کے ویٹس کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ٹرائل اور ایرر کا لمبا سفر طے کرتا ہے تاکہ سمجھ سکے کہ فائنل بالکل درست نتیجے تک پہنچنے کے لیے کس چیز کو کتنا وزن دینا ہے۔ یہ پورا عمل 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ پہلے فارورڈ پروپیگیشن، جہاں نیٹ ورک اپنے موجودہ ویٹس کی بنیاد پر ایک اندازہ لگاتا ہے۔ پھر آتی ہے بیکورڈ پروپیگیشن، جہاں ایک لاس فنکشن یہ دیکھتا ہے کہ اندازے میں غلطی کتنی ہوئی اور پھر بہتری کے لیے ان ویٹس کو پیچھے کی طرف جا کر ٹھیک کرتا ہے۔ غلطی کر کے فوراً اس سے سیکھنے کا یہ مسلسل چکر ہی ان نیورل نیٹ ورکس کی اصل میتھمیٹکس ہے۔ اس نیورل نیٹ ورک کی تہہ میں مزید کیا ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ نیورل نیٹ ورک آرکیٹیکچرز الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ آرکیٹیکچرز بنائے گئے ہیں۔ فیڈ فارورڈ نیٹ ورکس بالکل سیدھی یک طرفہ پیشن گوئیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ریکارنٹ نیورل نیٹ ورکس میموری لوپس کا استعمال کرتے ہیں اور ٹیکسٹ یا اسٹاک مارکیٹ کے ڈیٹا کے لیے بہترین ہے۔ کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس تصویروں اور ویڈیوز کو گرڈز میں پروسیس کرتے ہیں۔ اور پھر ہے ٹرانسفارمرز، جو اٹینشن میکینزم کے ذریعے لمبے ٹیکسٹ کی گہرائی اور کانٹیکسٹ کو سمجھنے میں ماہر ہیں۔ کیا کسی نے سوچا ہے کہ صرف 1000 بائی 1000 پکسل کی ایک عام سی رنگین تصویر کو پروسیس کرنے میں کتنی کیلکولیشن لگتی ہے؟ پوری 30 لاکھ! یہ ایک واقعی حیران کن حد تک بڑا نمبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس پوری تصویر کو ایک ساتھ پروسیس کرنے کے بجائے اسے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر پروسیس کرتے ہیں تاکہ اس کام کو تیزی اور بہترین انداز میں انجام دیا جا سکے۔ اور اب اس میٹریوس کا ڈول کی سب سے آخری اور اندرونی طے، جنریٹو اے آئی اور اس سے آگے کی دنیا۔ یہ اے آئی کا وہ جدید ترین حصہ ہے جس نے آج کل پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے، جنریٹو اے آئی۔ اب بات صرف ڈیٹا کی بنیاد پر پیشین گوئی کرنے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اس کا پورا فوکس نیا ٹیکسٹ، نئی آڈیو اور بالکل نئی تصویریں یا ویڈیوز تخلیق کرنے پر ہے۔ مطلب اب مشین صرف یہ نہیں بتا رہی کہ تصویر میں بلی ہے، بلکہ وہ خود اپنے تصور سے ایک بالکل نئی بلی کی تصویر پینٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ جب نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو انٹرنیٹ کے بے پناہ ڈیٹا پر ٹرین کیے گئے لارج لینگویج ماڈلز کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تب یہ ممکن ہوتا ہے۔ ان ماڈلز نے لگ بھگ پورے انٹرنیٹ کا علم ہضم کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور کلاڈ جیسے ٹولز انسانوں کی طرح بات چیت کر سکتے ہیں، کوڈ لکھ سکتے ہیں اور روزمرہ کے کاموں میں حیران انگیز طور پر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اب جب جنریٹو اے آئی اور لارج لینگویج ماڈلز صرف ڈیٹا کی پیشین گوئی کرنے سے آگے بڑھ کر خود نئی چیزیں تخلیق کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بے مثال ٹیکنالوجی انسانی تخلیقی اور پیداواری صلاحیتوں کو مستقل طور پر کیسے بدل کر رکھ دے گی؟ مشین لرننگ کے سادہ پیٹرنز سے لے کر خود سوچنے اور بنانے والی مشینوں تک کا یہ سفر ہمیں لازمی طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر انسان اور اس کی صلاحیتوں کا مستقبل اب کس طرف جا رہا ہے۔